السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد فرید حبیب ندوی، ڈائریکٹر امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ نے صبح سے لے کر شام تک کی دعاؤں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم کو دعائیں یاد ہوں اور ہم ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، دوسرا یہ کہ بہت سے لوگوں کو دعائیں یاد ہوتی ہیں لیکن ان کی ادائیگی درست نہیں ہوتی ہے، تو اس میں ہم دعاؤں کو 2-3 مرتبہ پڑھ کر سنائیں گے تاکہ جن لوگوں کی ادائیگی درست نہ ہو وہ بار بار سن کر اپنی ادائیگی درست کر لیں۔ تیسرا یہ کہ ان دعاؤں کا ترجمہ اور مطلب بھی بتایا جائے گا تاکہ جب ہم دعائیں پڑھیں تو ترجمہ اور مطلب سمجھ کر پڑھیں۔ جو سب سے پہلی دعا جس کے ذریعے انسان اپنے دن کی شروعات کرتا ہے وہ نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے، کیونکہ انسان کا جو پہلا کام ہے دن کا وہ نیند سے بیدار ہونا ہے، اس کے بعد وہ ساری ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اور تمام شکریہ اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یہ تو سمپل ترجمہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو ایک طریقے سے وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ صبح کو بیدار کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اس کی ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ تو نیند یہ موت کی طرح ہے اور نیند سے بیدار ہونا یہ ایک نئی زندگی کی طرح ہے۔ تو انسان جب اس کی نیند کھلے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں لیکن ان کی صبح کو آنکھ نہیں کھلتی۔ تو انسان کو نیا دن ملنا اور نیند کے بعد دوبارہ بیدار ہونا یہ گویا کہ ایک طرح نئی زندگی کا ملنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس دعا سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اپنے دن کی شروعات کس طرح کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے جب بیدار ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو ہے اس کو اپنے دن کی شروعات اللہ کی تعریف سے اور الحمدللہ سے کرنی چاہیے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس دعا کو انسان اگر سمجھ کر پڑھے گا تو اس کی غفلت دور ہوتی ہے اور اس کو جو ہے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِلَيْهِ النُّشُور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یعنی جیسے آج ہم نیند سے بیدار ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ حقیقی موت آئے گی، اور حقیقی موت آنے کے بعد دوبارہ جب ہم بیدار ہوں گے تو اللہ کے پاس پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال جواب کرے گا۔ تو یہ دعا انسان کو جو ہے آخرت کی یاد دلاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی یاد دلاتی ہے۔ جب کوئی شخص سمجھ کر اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لے گا تو کبھی وہ غافل نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے دن کی شروعات ہی اللہ کو یاد کر کے، قیامت کو اور آخرت کو یاد کر کے ہوگی۔ تو جو شخص دن کے پہلے ہی لمحے میں اللہ کو اور آخرت کو یاد کرنے والا ہوگا وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ جب دن کی شروعات اتنی اچھی ہوگی تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے دن کا باقی حصہ بھی اچھا ہوگا، پھر وہ نیک کام کرنے کی طرف توجہ دے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ہے وہ پیاری سی دعا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہو کر پڑھتے تھے۔ یہ دعا بخاری شریف میں کئی جگہ آئی ہے۔ ایک حدیث کا نمبر ہے 6314، ایک جگہ آئی ہے 6312، اور بھی اس کے علاوہ بخاری میں، مسلم میں کئی جگہ پر یہ حدیث آئی ہے۔ تو ہم سب کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس دعا کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔